السلام علیکم دوستو، دنیا میں دو راستے ہیں، ایک اچھائی کا راستہ اور ایک برائی کا راستہ۔ کسی نہ کسی سبب آدمی ایک راستے پر چلا جاتا ہے، جو اچھے راستے پر آ گیا اس کی زندگی سنور گئی، اور جو برے راستے پر چلا گیا وہ برباد ہو گیا۔ اسی طرح آج آپ کو لادی گینگ کی بنیاد اور تعارف سے آگاہ کرتے ہیں۔ 2008 میں لادی گینگ وجود میں آیا۔ لادی گینگ کی وجود میں آنے کا سبب کیا تھا؟ جب محمد لادی نامی شخص نے اس کی بنیاد رکھی۔ لادی جانی قوم کی ایک شاخ ہے، اور جانی قوم جو سیمنٹ فیکٹری کے پہاڑی سلسلے میں آباد ہے۔ اس قوم کی آبادی لاکھوں نفوس پہ مشتمل ہے۔ اصل مسئلے کی جڑ سیمنٹ فیکٹری ہے۔ سیمنٹ فیکٹری کس طرح مسئلے کا جڑ ہے، آپ کو بتاتے ہیں۔ فیکٹری کے قیام کی بنیاد شرائط میں ہے کہ فیکٹری علاقے کے لوگوں کی تعلیم کا بندوبست کرے گی، علاقے کے لوگوں کی نقل و حمل کے لیے راستے کا بندوبست بھی کرے گی، اور علاقے میں صاف پینے کا پانی بھی فیکٹری مہیا کرے گی، اور اہل علاقہ کو ملازمت اور بجلی بھی فراہم کرے گی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ علاقے میں سرداری نظام رائج ہے، اور فیکٹری کے ٹھیکے سرداروں کے پاس ہیں، جس کی وجہ سے اگر فیکٹری کچھ دیتی بھی ہے تو وہ کھوسا سرداروں کی لالچ کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے۔ اصل جھگڑا اس وقت شروع ہوا جب لادی گینگ کے بانی محمد لادی نے سرداروں سے اہل علاقہ کو فیکٹری میں نوکری دینے کا مطالبہ کیا۔ تب سرداروں کو اس کی یہ مطالبہ پسند نہ آیا، تو سرداروں نے ان پہ ناجائز مقدمات بنوا دیے۔ اسی طرح محمد لادی کے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں پہ بھی مقدمات بنائے گئے۔ اب اگر یہ لوگ شہروں کا رخ کرتے تو پولیس ان کا پیچھا بھی نہ چھوڑتی تھی۔ جو پولیس کے ہاتھ میں آتے ان کو جیلی مقابلوں میں بھی مار دیا جاتا تھا۔ تنگ آ کر ان لوگوں نے مسلح ہو کر میدانی علاقوں کا رخ کرنا شروع کر دیا، اور ڈکیتیاں بھی شروع کر دیں۔ اسی دوران محمد لادی کو زندانی لوگوں نے مخبری کر کے مروا دیا تھا۔ یہاں سے زندانی اور لادی میں ایسی دشمنی کا آغاز ہو گیا۔ زندانیوں نے چند دنوں تک تو پولیس کی چاپلوسی اور سرداروں کی مدد کے بل بوتے پہ اس دشمنی کو برقرار رکھا، مگر جانی نقصان زیادہ ہونے کی وجہ سے اپنی زمینیں اور جائیدادیں بیچ کر دوسرے علاقے میں چلے گئے اور یہاں چھوڑ گئے۔ ادھر لادی گینگ کو مخبروں نے جب نقصان پہنچایا تو لادیوں نے اعلان کیا کہ آج کے بعد مخبروں اور دھوکے بازوں کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں گی۔ مخبری کے شبہ پر لادی گینگ کے ارکان نے اپنی ساس اور سسر کو بھی مار دیا تھا۔ اسی طرح چند اور لوگوں کو بھی مخبری کے شبے میں مارا گیا۔ اس دوران ہارون لادی نامی شخص جو دکان چلاتا تھا، اس کے گھر پہ سرداروں نے حملہ کرایا، اور ہارون لادی کا بھائی جلال زخمی ہو گیا، اور اب تک وہ معذوری کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے۔ تب ہارون نے سرداروں اور زندانیوں کو اپنے نشانے پہ رکھا اور علاقہ چھوڑنے پہ مجبور بھی کیا۔ ادھر لادی گینگ کے لوگوں نے سیمنٹ فیکٹری سے نوکری کا مطالبہ کیا، تو نوکری سے انکار پر لادیوں نے کئی دفعہ فیکٹری کے کریش سپلائی کے پٹے کو کاٹا اور فیکٹری کی بجلی کو فائر مار کر نقصان کیا، جس میں اس طرح فیکٹری کے اربوں روپوں کا نقصان ہو گیا۔ فیکٹری کا ٹھیکہ سرداروں کے پاس تھا۔ فیکٹری نے سرداروں سے سیکیورٹی سخت کرنے کا کہا، تو سرداروں نے لادی والوں کو مارنے کا پلان بنا لیا۔ جس شخص کے اعضاء کاٹے گئے ہیں یہ خود لادی گینگ کا ساتھی بھی رہ چکا ہے، اور اب جرائم چھوڑ چکا تھا۔ سرداروں نے 3 لوگوں کو 15 لاکھ روپے کی آفر کی کہ تم لوگ لادیوں کو مارو گے۔ اس آدمی کی لادی گینگ سے دوستی اور تعلقات تھے، تو اس نے دعوت پر پروگرام بنایا۔ باقی ارکان تو دعوت پہ نہ گئے، مگر ہارون لادی چلا گیا۔ ان لوگوں نے بے دردی سے اس کو چھریوں کے وار کر کے مار ڈالا، جب تک کہ اس کے مخصوص اعضاء پر بھی چھریوں کے وار کیے گئے، اور اس کی آنتیں پیٹ سے باہر نکالی گئیں۔ 20 سے زیادہ چھریوں کے وار کیے گئے۔ پھر اس کے بعد اس رمضان نامی آدمی نے باقی لادی ارکان کو بھی
جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ اس کے بعد لادیوں نے ان لوگوں کی بیٹھک پہ حملہ کیا۔ ایک آدمی لڑائی کے دوران مارا گیا، 2 ان کے ہاتھ آ گئے۔ ہاتھ آنے والے لوگوں میں سے رمضان وہی تھا جس نے دھمکیاں دی تھی، تو بدلے میں انتقام میں اس کے ساتھ یہ بےرحمانہ تشدد کیا گیا۔ لادی گینگ نے ویڈیو میڈیا پہ بھی اپلوڈ کی تھی اور مخبروں کو کہا کہ مخبر چاہے ہمارا بھائی بھی ہو، معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور اس سے اگلی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ حکومت آپریشن بھی کر رہی ہے۔ آپریشن اتنا آسان نہیں ہوگا، یہ پہاڑی علاقہ ہے، مگر یہاں یہ موبائل کے سگنل بھی نہیں ہوتے یا کم ہوتے ہیں، مجرمان کو ٹریس کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہاں زمینی راستے بہت مشکل ہیں۔ لادی والوں کے محفوظ ٹھکانے اور پناہ گاہیں بھی وہاں موجود ہیں، اور سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اس گینگ کی دیکھیں وہاں کے نوجوان، حتیٰ کہ کم عمر بچے بھی اسلحہ کا رجحان رکھتے ہیں۔ ایسے 15 سال کے نوجوان کو بھی جانتے ہیں جن کے ابھی تک شناختی کارڈ بھی نہیں بنے، مگر ان کے ہاتھ میں بڑا اسلحہ اور راکٹ لانچر دیکھے گئے ہیں۔ انہوں نے قانون کے آگے سرنڈر کرنے کی بجائے مسلح رہنا پسند کیا۔ حکومت کو چاہے اس علاقے پہ رحم کرتے ہوئے وہاں تعلیم کو عام کرے، تاکہ وہاں کا نوجوان قلم اور کتاب سے محبت کرے، شعور سیکھے اور اسلحہ کلچر کو چھوڑ کر قانون پہ یقین اور اعتماد کرنا سیکھے۔ وہاں کے لوگوں کو انصاف مہیا کیا جائے تاکہ لوگ اپنا انتقام خود لینے کے بجائے قانون سے رجوع کریں۔ وہاں پہ اب بھی لوگ گدھوں پہ میلوں دور پانی بھرنے بھی جاتے ہیں۔ وہاں صحت کی سہولتیں پیدا کریں، وہاں ان کو راستے مہیا کیے جائیں، تب جا کر گینگوں کا بڑھنا بند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے